سبع بھی آتا ہے، سبع سماوات، کہ آسمان کل 7 ہیں اور وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہمارے سامنے تو ایک ہی آسمان ہے، بلکہ بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ حقیقت میں آسمان نہیں ہے، آسمان تک تو ہماری نگاہ پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اس کا اندازہ ہم زمین پہ لگا لیں کہ زمین کی طرف اگر ہم دیکھیں 100-150 کلومیٹر تک ہماری نظر کی انتہا ہو جاتی ہے، آگے کوئی چیز نظر نہیں آتی، دھندلاہٹ ہوتی ہے۔ تو بعض رات تو کہتے ہیں آسمان اتنے کئی کھربوں میل دور ہے، وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ جو آسمان میں نے پیدا کیے ہیں اور یہ 7 آسمان پیدا کیے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی واضح طور پہ نشانی ہے۔ اس آسمان کی لمبائی کو دیکھیں، اس کی اونچائی کو دیکھیں، اس کی چوڑائی کو دیکھیں، پوری زمین کے اوپر پھیلا ہوا ہے، ہم تو اس کو پورے اس کے کورڈ ایریا کو دیکھ ہی نہیں سکتے کہ کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے۔ اور پھر اس آسمان کو اللہ نے پیدا کیا بغیر کسی منارے اور ستون کے۔ ہم چھوٹی سی عمارت بناتے ہیں، اس کے نیچے بڑے مضبوط قسم کے ستون لگاتے ہیں، اس کے نیچے بڑی مضبوط ہم ستون وغیرہ کھڑے کر کے پھر اس کے اوپر عمارت کی چھت قائم ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی چھت اللہ نے بغیر مناروں اور بغیر ستون کے کھڑی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعوت دی ہے، باقاعدہ دعوت دی ہے کہ آسمان کو دیکھو، فرجع البصر، ایک دفعہ دیکھا ہے پھر دوبارہ دیکھو، حل تری من فطور، کیا اس آسمان کے اندر تمہیں کہیں پھٹن، کوئی سوراخ، کوئی دراڑے سراڑے کو نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ اتنی صفائی، اور اس آسمان کا کبھی رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا، تو یہ بغیر آسمان جو ہے بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، اس کی اتنی لمبائی چوڑائی ہے، اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اس میں تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ والارض، اور اسی طرح اللہ نے زمین کو پیدا کیا، تو زمین یہ اللہ نے پانی کے اوپر اس کو بچھا دیا، نیچے سارا پانی ہے، پانی کے اوپر زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ والجبال اوتادا، پھر اس زمین کو اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین ہلے نہ، عین ممکن تھا کہ پانی کے اوپر زمین رکھتے ڈوب جاتی، تو اللہ نے اس کی مضبوطی کے لیے، اس کے استقرار کے لیے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ زمین کے اوپر میں نے میخیں گاڑ دی ہیں، یہ میخیں لگی ہوئی ہیں تاکہ زمین ہلے نہ۔ اور بعض حضرات نے تو لکھا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ ٹوٹل 29 حصے ہے، 71 حصے اس کے اندر پانی ہے اور 29 حصے جو ہے یہ خشکی کا حصہ ہے۔ تو اس 29 حصے میں کتنی دنیا قائم ہے، اتنے بڑے بڑے ممالک بھی موجود ہیں جس میں کئی کئی گھنٹوں تک جہاز اڑتا رہے تو اس حکومت کا ایریا ختم نہیں ہوتا، کئی کئی مربع میل پر وہ حکومتیں مشتمل ہیں۔ تو اتنی بڑی زمین اللہ نے بنائی ہے اور اس کی کیفیت بھی اس طرح بنائی کہ اس کے اوپر انسان آرام سے چل سکتا ہے، نہ اتنی سخت ہے کہ پاؤں نہ ٹھہرے، اور نہ اتنا زمین کو نرم بنایا کہ آدمی پاؤں رکھے اور زمین کے نیچے دھنس جائے۔ تو درمیانی قسم کی اس کی اللہ نے کیفیت بنائی ہے کہ بندہ اس پر چل بھی سکتا ہے۔ پھر اس کے اوپر اللہ نے زمین پر کھیتیاں اگا دیں، تو آدمی ذرا زمین پر اگر غور کرے گا تو اس کو زمین کے اندر بھی اللہ کی قدرت اور اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا زمین میں غور کیا کرو، اس زمین کو، مٹی کو دیکھا کرو، عقل والوں کے لیے، یقین والوں کے لیے میں نے اس میں بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔